سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور یہ پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کے خطاؤں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی مخلصوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے متقین کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فاحشہ، کوئی برا کام ہو جائے، اور ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر یہ کچھ اور کمی کر لیں، ظلم کر لیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو یہ گناہوں کی اپنی معافی مانگ لیتے ہیں، ممن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کو اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ اصرار نہیں کرتے جو ان سے خطا ہو جائے اس پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے، وہم یعلمون، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، کہ ان کی جزا جو ہے مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ان کو باغات دیے جائیں گے، وہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکی ہیں آپ سے پہلے اور طریقے اللہ تعالیٰ کے، فسیروا فی الارض، آپ سیر کیجئے زمین میں، فانظروا، دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ ولا تہنوا، اور تم کمزور مت پڑو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ سامعین اکرام، جنگ احد کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ، یعنی ہر معاملہ جو ہے مسلمانوں کی، ان کی تربیت کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے ہدایات آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی گزارنے کا اور مشکلات سے کس طرح نپٹا جائے اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ کل کی جو گزشتہ سبق تھا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو، سود کو نہ کھاؤ چند چند، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اس ضمن میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
یعنی اس کا مقصود یہ تھا کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو اور دنیا کو ترجیح نہ دو آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کو مقدم رکھو، اور اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور تم جلدی کرو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور یہ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات اللہ پاک ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہے تاکہ اہل ایمان اپنے آپ میں ان صفات کو تلاش کریں۔ سامعین اکرام ذرا توجہ رہے، یہ صفات کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اہل ایمان اپنے آپ میں ان صفات کو تلاش کریں، اگر نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان صفات ہی کے حامل لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ اور متقیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ بخیل نہیں ہوتے، خوشحالی کی حالت میں بھی اور تکلیف کے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کا سامعین اکرام مطلب یہ ہے کہ مال اور پیسے کی محبت جو ہے ان کے دل میں نہیں ہوتی، کوئی حالت بھی ہو، چاہے خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو، دونوں صورتوں میں بوقت ضرورت حسب توفیق اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء، یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے خود ضرورت ہے کہ نہیں ہے، خوشحالی ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، نہیں ہے خوشحالی، تنگی ہے، مالی طور پہ تنگی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، جو بھی ہو۔ یعنی بخل ان کے، یہ بخیل لوگ نہیں ہیں۔ سامعین اکرام متقین کی ایک صفت یہ ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سخاوت ایک درخت ہے جس کی شاخیں جو ہیں وہ دنیا میں سخاوت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں، جو بھی ان میں کسی شاخ کو بھی پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ جو پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی۔ یعنی صفات تو اور بھی بیان ہو رہی ہیں سامعین اکرام، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اور متقین کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صفت تقوی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے نمبر پر متقین کی یہاں جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس میں پہلے نمبر پر رکھا ہے کہ یہ ہر حالت میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر خود تنگی ہو۔ اور سامعین کرام ایسی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی مثال تو بس ایک مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ایک مہمان تھے، وہ ان کو حوالے کر دیے اور وہ اپنے گھر لے آئے۔ گھر میں خود ان کے تنگی سے گزر اوقات ہو رہی تھی اور ان کی بیوی نے اتنا ہی کھانا بنایا تھا جو کہ وہ ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جناب وہ مہمان جب آئے تو دیکھیں انہوں نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی، نمبر ایک بات تو یہ۔ پھر یہ ہے کہ بیوی کو کہا کہ بھئی بچوں کو تم سلا دو، یہ حضور کا مہمان ہے، اس کو ہم نے آج پیٹ بھر کھلانا ہے، بچوں کو سلا دو، اور جب ہم دسترخوان پر کھانا لگا دیں چن دیں تو تم چراغ بجھا دینا تاکہ ہم سارا کھانا ان مہمانوں کو کھلا دیں۔
یہ سامعین کرام صرف مثالیں ہیں، اور مثالیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس پر واہ واہ کریں یا عش کریں، نہیں، یہ تقلید کے لیے ہوتی ہیں، اس میں نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ قرآن کے یعنی الفاظ ہیں۔ تو پھر انہوں نے دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے ان کو کھلا دیا۔ تو پہلی جو صفت یہاں بیان ہو رہی ہے سامعین کرام، وہ انفاق کی ہے، خرچ کی ہے۔ ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں سرا خوشحالی میں بھی، ضرا بدحالی میں بھی، یعنی ان پر اگرچہ تنگی ہو تب بھی وہ ضرورت کے وقت خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری جو صفت بیان ہو رہی ہے سامعین کرام، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو تمام صفات ہیں سامعین کرام، یہ اخلاق رذیلہ ہیں۔ انسان کی اخلاق رذیلہ میں بخل اور غیظ و غضب جو ہے، یہ بھی انسان کی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے۔ اور جو بھی آ رہی ہیں تو وہ دوسری جو صفت ہے والکاظمین الغیظ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین، اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کی خطاؤں کو۔ غصے کو پی جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے طاقتور وہ نہیں کہ جو دوسرے مضبوط انسان کو پچھاڑ دے، بلکہ مضبوط انسان وہ ہے، تم میں طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور غصے کو پی جائے۔ سامعین اکرام، یہ یعنی اخلاق رذیلہ میں شمار ہوتا ہے غضب جو ہے، غصہ۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس میں غصہ ہوگا۔ آپ بچے کو دیکھیں، بعض وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں کتنا بعض وقت غصہ ہوتا ہے، یعنی بعض چیزوں پہ وہ طیش میں آ جاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، چیزیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، مارنے لگتے ہیں کسی کو۔ تو یہ انسانی وہ فطرت میں جو چیزیں ہیں نا، وہ بچے میں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن بچہ چوں بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ چیز اس سے جاتی نہیں ہے بڑے ہونے سے، وہ اس سے بڑی ہوتی رہتی ہے۔ اور غصہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں میں غصہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ غصے، جب انسان غصے میں آ جائے تو اس کو یعنی جو ناقص انسان ہے وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ کامل انسان وہ ہے کہ جو غصے کو قابو میں رکھے، یہ متقی انسان کہلاتا ہے سامعین اکرام۔ اور متقی جو ہے یہ کامل انسان ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں تو وہ کامل انسان ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، تو یہ حلم کی صفت جو ہے یہ ہم میں یعنی ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے، یا انسان جو تکمیل کے مراحل کسی رہنما کی رہنمائی میں کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام جو اخلاق رذیلہ ہیں ان پر آپ از خود قابو نہیں پا سکتے، یعنی یہ اوصاف حمیدہ آپ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، اخلاق رذیلہ اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے۔ یہ سامعین اکرام جو میرے سننے والے ہیں، یہ چیز جو ہے بالکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ اصلاح نفس کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ طویل مضمون ہے، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ اصلاح نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اصلاح نفس کے لیے رہنمائی ہونی چاہیے، استاد کا ہونا لازمی ہے۔ تو آپ دیکھیں انسان کی تخلیق جب ہو رہی تھی تو پہلا انسان پہلا استاد تھا، پہلا انسان پہلا رہنما تھا، پہلا انسان پہلا ہادی تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے نام سے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو
پہلے استاد آیا ہے، بعد میں شاگرد آئے ہیں، تو استاد کی ضرورت سے ہم اور آپ بالکل، یعنی جو انکار کرے گا تو وہ بے وقوف شخص ہوگا، اور بے وقوف اس طرح ہوگا کہ ہر معاملے میں تو آپ استاد کی حیثیت کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کالج بنا رہے ہیں وہاں استاد ہوں گے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں، کوئی بھی آپ درسگاہ بنا رہے ہیں، وہاں استاد کا ہونا لازمی ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک اسکول میں چند بچے ہیں لیکن ان کے کوئی استاد نہیں، بس ان کو صرف کتابیں دے دی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایک کیڑا ہے، ایک خطرناک کیڑا ہے اگر کسی ذہن میں لگ جائے کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو بس خود جانتا ہوں اور خود جانتی ہوں اور بس میں کامل ہوں، اور میں کتابوں سے دیکھ دیکھ کے بس اپنی اصلاح کر لوں گی۔ یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، یہ عقل کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، یعنی اس میں مزید دلائل کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوشیار انسان جان جائے گا کہ ہاں، علم کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ضمنی نقطہ تھا سامعین کرام جو عرض کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے جو استاد کی اہمیت سے غافل ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں ہم کتاب پڑھ کے، کتاب خواہ قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، کتاب کیا احادیث ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوگی، طلب علم کی ضرورت ہوگی۔ جو طلب علم آپ کریں گے تو آپ کیسے علم سیکھیں گے؟ علم تو آپ استاد ہی سے سیکھیں گے۔ کوئی ایسی درسگاہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے، نہ دین کی نہ دنیا کی، جہاں استاد کا وجود لازمی نہ تصور کیا جاتا ہو۔ سامعین اکرام، یہ کیڑا جو ہے یہ بالکل نکال دیں اپنے دل سے، اپنے خیالوں سے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے پر یہ قابو رکھتے ہیں۔ متقین لوگ جو ہیں یہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، کسی سے خطا ہو جائے، قصور ہو جائے، معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ سامعین اکرام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے، تو اس میں یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس میں اب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک ان قوانین پہ یا ان صفات پر پورے اترتے ہیں۔ اگر یہ صفات ہم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی ضرورت ہے کہ آپ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا۔ تو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، بہت بڑی بات ہے سامعین اکرام، بہت بڑا درجہ ہے سامعین اکرام۔ واللہ یحب المحسنین، محبوب بن جاتا ہے بھئی انسان، اللہ کا ایسا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحب المحسنین، ایسے نیکوکار، ایسے مخلص انسان کو جس میں یہ صفات ہو، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ پسند کریں گے اللہ تعالیٰ، کیوں نہ پسند کریں گے؟ جو انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پا گیا اور اس نے تقوی میں کمال حاصل کر لیا اور اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر لی، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کریں گے؟ یا جو اس کے رنگ میں رنگ گیا تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس سے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کریں گے یا غصہ کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے مخلص، ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بہت بڑا، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ہم تو ان آیات سے گزر جاتے ہیں اور ان کی اہمیت سے یعنی اتنا اپنے آپ کو روشناس کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت تو بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے۔ تو
ہم تو چاہتے ہیں کہ فلاں لڑکے چاہتے ہیں کہ بس جنہوں نے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ چاہتے ہیں مجھے کوئی لڑکی خوبصورت لڑکی مجھے پسند کر لگے، جو لڑکی ہے وہ کہتے ہیں میں کسی کی نظر میں آ جاؤں، مجھے کوئی پسند کرنے لگے۔ پھر جب شادی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی یہ سب لوگ ایک دوسرے کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ محبتیں جو ہیں فانی ہیں، اور یہ عارضی محبتیں، ان کا کوئی خاص لطف نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ آپ سے پیار کرنے لگے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ جائیں، اپنے خالق کو آپ پسند آ جائیں، تو یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی سامعین اکرام۔ دوسری، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ایک صفت اور اللہ تعالیٰ ان متقین کی بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فاحشہ، کوئی برائی ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا کوئی اور غلطی ہو جائے ان سے، اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو اصرار نہیں کرتے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایسا کرنا، ایسا ہونا، جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ محبوب واحد نہ ہو، میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیں، ایسا کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ فوراً لوٹ آنا غلطی کر کے، انسان تو دیکھیں، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، انسان غلطی کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے نماز چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ نماز چھوٹ گئی، بس اب اس کی نمازیں قضا ہوتی رہیں گی، اور کسی عادت بد میں انسان مبتلا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان اپنی داڑھی کو منڈوانا شروع کر دے، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک ساری عمر وہ انسان داڑھی منڈواتا رہتا ہے۔ ایک انسان کو جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ اچھی بات نہیں ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ سود کھانے کی، لینے دینے کی عادت، سود کھاتا رہتا ہے، ایون یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے۔ کسی کی غیبت کی تعریف جان کے پھر بھی غیبتوں میں مبتلا ہے، کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، بہتان لگاتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے رہتے ہیں، یہ سب عادتیں موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کا مقصود واحد نہ بن جائے، محبوب واحد نہ بن جائے، مطلوب واحد نہ بن جائے، معبود واحد تبھی بنے گا جب وہ آپ کا مقصود بن جائے۔ سامعین اکرام، یہ نقطہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، جب تک وہ آپ کا مقصود نہیں ہے وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، مقصود ہی تیرا معبود ہے۔ تو ہمارا مقصود تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا اور ما فیہا کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ جینا کیا جینا ہے، یہ کیا مقصد ہے جو رہ جانے والی ہے، ساری چیزیں تو رہ جانے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں صرف یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے مقصود واحد نہ ہو جائیں، یہ چیز جو ہے ذکر اللہ، جلدی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ دوبارہ آپ سنیں، یہ ترجمہ بڑا مزے کا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب یہ کچھ برا کام کر لیتے ہیں، فاحشہ، او ظلموا، یا کوئی اور غلطی ان سے ہو جاتی ہے، تو یہ فوراً ذکر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد آ جاتا ہے، اپنا مقصود، اپنا محبوب ان کو یاد آ جاتا ہے۔ ذکر اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ محبوب کہیں خفا نہ ہو جائے۔ فاستغفروا لذنوبہم،
ہاں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جلدی سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ معافی مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جھک جانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عاجزی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ہاں، کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہی سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، بندے سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاں، ایک بندے کے حقوق کی آپ نے حق تلفی کی ہے تو اس سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہے، اس کی آپ نے غیبت کی ہے، اس سے جا کے معافی مانگیں، اس کے اپنے وہ طریقہ کار ہیں، کسی کا حق کھایا ہے اس کا آپ حق ادا کریں، لیکن فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کی معافی اللہ کے سوا پھر کون کر سکتا ہے؟ اور ایک بڑی صفت ہے سامعین کرام، اب جو آگے آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی نشانی ہے مومنوں کی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اصرار گناہ پہ نہیں کرتے، گناہ پہ جمے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے۔ لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا تمہیں کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوئے؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ایک غلطی ہو گئی، پھر اس پہ وہ ڈٹ گیا۔ سامعین کرام، بہت سے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلطی پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفت نہیں ہے، کم از کم اتنا آپ جان لیں۔ یعنی آپ اپنا احتساب کیجئے، اگر آپ غلطی پر جمے رہتے ہیں، اس کی معافی فوراً نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ صفت تقوی نہیں ہے۔ متقی اگر بننا چاہتے ہیں تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اب یہ صفات تقوی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اب ان کی جزا بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ صفات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئیں، اس صفات کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان صفات کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان کو جزا کیا دوں گا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا کیا ہے؟ ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بخش دوں گا۔ یہ صفات، سامعین کرام، بڑا قیمتی نقطہ ہے، یہ صفات اپنے اندر آپ پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ لکھا ہے قرآن میں، بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ بخشش مانگتے ہیں لیکن یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کرتے ہیں، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں یہ صفات، تو بھائی بخشش کیسے ہوگی آپ کی؟ اگر بخشش کروانی ہے تو یہ صفات تقوی اپنے اندر پیدا کر لے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ تو مغفرت کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کا بدلہ وہ باغات ہیں، دائمی باغات ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ ہمیشہ جنت میں رہنا
اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حقدار بن جانا، یہ کوئی کم اجر نہیں ہے، یہ کوئی کم بدلہ نہیں ہے۔ نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے اور بدلے کے طالب ہوتے ہیں، جنت کے طالب بن جاتے ہیں، مغفرت کے طالب بن جاتے ہیں، اور گناہوں کو مختلف کاموں سے بخشوانا چاہتے ہیں، مختلف کاموں سے جو آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ عمل آپ نے کرنا ہے، نعم اجر العاملین، آپ نے عمل کرنا ہے، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ لیکن اگر ایسا کسی نے نہ کیا، یعنی یہ صفات اپنے اندر، صفات تقوی پیدا نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، جنت کی طرف جلدی نہ کی، تو ظاہر ہے کہ اس نے تو جھٹلا دیا اس تعلیم کو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، اس کو جھٹلا دیا اس نے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اور ان صفات تقوی کو اپنے اندر پیدا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ تو مکذب ہے، یہ تو جھٹلانے والا ہے، یہ تو نیکی کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ لوگ چل پھر کے دیکھ لیں زمین میں کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ظاہر ہے کہ ہم سے پہلے تو کافی امتیں گزر چکی ہیں۔ آپ زمین میں آج بھی یہ چیلنج ہے، آپ زمین میں چل پھر کے دیکھ لیں، وہ کھنڈرات موجود ہیں، وہ جگہیں موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو سیروا فی الارض قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکی ہیں آپ سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے طریقہ، میری سنت، میری عادت، کہ مکذبین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہوا انجام مکذبین کا۔ فرعون کی لاش تو آج بھی باعث عبرت ہے ہمارے لیے، جو مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ جس کی مرضی ہو جا کے دیکھ لے، تصویری دیکھ لے کم از کم، جو ہمارے انٹرنیٹ پہ تو موجود ہی ہے۔ اپنے اصلی فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کیا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا، اس کو اور اس کے آل کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، یہ تمام ایک باقاعدہ ایک مضمون ہے عبرت کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے۔ سامعین کرام، جو مضمون گزر رہا ہے یا جس مضمون کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ غزوہ احد کا ہے، اور غزوہ احد میں وہ مقام تھا، یعنی ایسا ہوا تھا کہ مسلمان تھوڑی سی ان کی نظریں للچا گئی تھیں، تھوڑی سی محبت دنیا کا شکار ہو کے انہوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، یا دشمن کو خون ریزی کرنے کی بجائے مال و دولت اکٹھے کرنے میں، مال و غنیمت اکٹھے کرنے میں مصروف رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مضمون آپ دیکھیں ان کی نصیحت کے لیے یہ عرض کر دیا، وہی نازل کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں نصیحت ہے جو متقی ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو تقوی کے الفاظ بار بار آ رہے، واتقوا النار، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آیت نمبر 123 میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تھوڑی یہ 2 صفحات سے میں آپ کو تقوی کے بارے میں جو ریفرنس ہے وہ دے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آیت نمبر 130 سورہ آل عمران۔ پھر وَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعدت للمتقین، آیت نمبر 133، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جنت کے لیے جلدی کرو، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کر دی۔ اور پھر یہاں آیت نمبر 138 میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نصیحت ہے، موعظہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ ایک نصیحت کر رہا ہے کہ ولا تہینوا، دیکھو کمزور نہ ہو جانا۔ مسلمانوں نے تھوڑی سی کمزوری تو دکھائی تھی اور کمزور ہو گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد میں جب چلے تو 1000 تھے، 300 منافقین جو تھے وہ یعنی وہ تو علل اعلان چلے گئے، پھر 700 رہ گئے۔ ان 700 میں بھی کچھ منافقین تھے، ان کے آپ کمنٹس دیکھیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب وہ چلے گئے تو 2 گروپ جو تھے وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشل، جب 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم پھسل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی۔ یعنی کمزوری پھر بھی موجود تھی لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں کمزوری موجود تھی۔ اور وہ کس وجہ سے تھی؟ ایک تو آپ نے دیکھا کہ کمزوری، ہر دنیا کی رغبت جو ہے وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، مثال کے طور پہ حب دنیا کا تذکرہ تو آ ہی رہا ہے، تو حب دنیا جو ہے وہ ایک کمزوری ہے۔ بعض لوگوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن مومن کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، مومن مضبوط اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی آپ دیکھیں کہ پیسہ کمزوری ہوتی ہے، یعنی دنیا کی محبت، پیسے، مال و دولت کی محبت، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ ان سے رقم نہیں وصول کر سکتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ان سے توقع اتنی نہیں ہوگی، دیں گے تو چند پیسے دے دیں گے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کمزوریاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، آپ دیکھیں کہ حسن کمزوری ہوتی ہے، بعض لوگوں کا کوئی نشہ کمزوری ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جس کو آپ دیکھ کے یعنی سن کے آپ سمجھ جائیں کہ کمزوریاں ہیں ہماری۔ بعض لوگوں کی آپ دیکھیں ہر قسم کی کمزوریاں ہم میں موجود ہیں۔ ایک انسان کافی طرف سے وہ ہو لیکن کچھ کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہ پھر اس میں یہ کہتا ہے کہ یار انسان تو کامل انسان تو کوئی نہیں ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمزوری، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان ہم اور آپ آئے ہیں کمزور ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اس میں اتنی استعداد ہے کہ وہ قوت حاصل کرنا چاہے تو وہ مضبوط اور طاقتور بن سکتا ہے۔
تو یہ کمزوریاں اس کو اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ وہ عقیدے ہیں، جو صحیح عقیدہ ہے وہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، یہ ساری پھر کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر ایک مصلح کی نگرانی میں ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا یہ عزم کر لیں تو پھر یہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو بھی کمزوری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے وہ کمزوری اللہ تعالیٰ دور کر دے گا آپ کی۔ دیکھیں، کمال حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں، لیکن کسی چیز کو ہم نے اپنی کمزوری نہیں بنانا، کسی چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے لا تہنوا، کمزوری نہ دکھاؤ، کمزور نہ بنو، تم تو مومن ہو۔ مومن جو ہے وہ مومن اور کمزور یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن طاقتور ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت ہوتی ہے، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد، اور یہ اللہ کی مدد سے تمام کام کرنے کا عزم کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ تو کمزوری نہیں دکھانی، لا تہینوا ولا تحزنوا، اور اے یعنی آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے تھوڑی سی کمزوری دکھا دی، بہت سے صحابہ نے راہ فرار میدان جنگ سے اختیار کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جمے ہوئے تھے، وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور چند جانصار صحابہ جو تھے ان کے ساتھ تھے، باقی سب جو ہے 300 یعنی نہیں 700 تعداد تھی سامعین کرام، صرف چند صحابہ کرام، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، وہ الفاظ بھی آئیں گے، یعنی چند اصحاب کرام کو چھوڑ کے باقی سب نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، کمزوری تم نے نہیں دکھانی، لا تحزنوا، اور تم نے غم بھی نہیں کرنا۔ یہ ایسی چیز ہے سامعین کرام، غم جو ہے، تو یہ کسی چیز کا بھی غم، یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم غم شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی غم کس چیز کا؟ دنیا کے فوت ہو جانے کا غم، دنیا کے فوت ہو جانے کا غم، اس کا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ پیسہ آپ کا نقصان ہو جائے، اس کا ہم یعنی مال و دولت کی کمی ہو جائے، اور آپ کی حالت جو ہے معاشی طور پہ کمزور ہو جائے، اس کا ہم غم شروع کر دیتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ کوئی اور مصیبت آ جائے، آپ کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور وہ جان بلب ہو جائے، ہم اس کا غم شروع کر دیتے ہیں۔ یا کوئی ہمارا عزیز ہم سے فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، ہم کتنا اس کا غم کر لیتے ہیں۔ بیوی کا شوہر اور شوہر کے بیوی فوت ہو جائے تو اس کا آپ دیکھیں ایک غم شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا جو ہے یہ غم کی چیز نہیں ہے سامعین کرام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کی اور صحابیات کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کا ایمان جو تھا وہ بالکل سچا تھا، ان کو کسی چیز کا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی چیز کا غم نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کی شکست کی خبر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینے تک پہنچی تو وہاں سے مختلف لوگ جو ہے میدان کی طرف آنے لگے تاکہ حالات کی خبر لیں۔ ایک صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے جب حضور کی شہادت کی، ان کے بھائی، باپ، بیٹا، یہ تینوں جو ہے وہ میدان غزوے میں شریک تھے، تو وہ میدان جہاد کی طرف دوڑتی آ رہی تھی۔ راستے میں ایک میدان کی طرف سے ایک
آدمی ملا انہوں نے اس کو ٹھہرا کے حال پوچھا کہ کیا حال ہے میدان کا اور حضور کی کیا اطلاع ہے. تو اس نے اس کو خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں، لیکن تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے. باپ ہے، 3-4 الفاظ تھے، باپ تھے، بھائی تھا، بیٹا تھا، شوہر تھا. اس میں ہو سکتا ہے ایک آدھ وہ کم ہو، لیکن اس طرح مفہوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے، وہ فوت ہو گیا تو کوئی غم نہیں، حضور زندہ ہیں تو یہ اس بات کا کوئی غم نہیں، آگے چلے. پھر ایک اور سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ حضور کے بارے میں. انہوں نے پوچھا تمہارا حضور تو ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا فوت ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی غم نہیں اس کا، بیٹا فوت ہو گیا تو کوئی غم نہیں، حضور بس زندہ ہیں تو اس کا کوئی غم نہیں. پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کوئی غم نہیں، حضور خیریت سے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی تھی، اور یہ ہونا چاہیے. آپ کو میں نے عرض بھی کیا ہے کہ وہ ایک صحابیہ تھیں. یہ دیکھیں، یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور ہمارا یعنی اتباع کے لیے اس میں سبق ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. تو صحابیہ تھی، بیٹا جو تھا، چھوٹا بیٹا تھا، وہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری میں دن زیادہ ہوتے گئے. ایک دن جب وہ اپنے گھر سے نکلے کام کے لیے، تو وہ بیٹا جو ہے فوت ہو گیا. یعنی وہ شوہر نہیں تھے، بیوی گھر میں تھی، بیٹا جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، بخار تھا یا جو بھی تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کروں، میرا شوہر آئے گا. دیکھیں جو بیویاں ہیں وہ سن لیں کہ شوہر کا ان کو کتنا خیال تھا. ہماری آج کی بیویاں تو شوہروں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں. کوئی بھی ایک خلاف طبیعت چیز ہو جائے تو بس وہ بولنا بند کر دیتی ہیں، یا بس وہ بگڑنا شروع، یا تو پانی کا پوچھیں گی، یا چائے یا کھانے کا بھی نہیں پوچھیں گی. تو وہ صحابیہ جو تھیں، انہوں نے اب ایک پلان بنایا. اب دیکھیں، غم اس نے نہیں لیا، بچے کی وفات کا نہ شور مچایا نہ غم کیا، بلکہ بچے کو گھر کے کمرے میں اس پہ چادر ڈال دی. اور جب شوہر آیا تو شوہر نے پوچھا بچہ کیسا ہے، بخار کیسا ہے اس کا؟ اس نے کہا ٹھنڈا ہے، اب اطمینان ہے. تو شوہر یہ سمجھا کہ بخار اتر گیا ہوگا. اس نے حسب معمول کھانا پیش کیا بیوی نے. بیوی اور شوہر دونوں رات کو اکٹھے سوئے سامعین اکرام، اور اپنا حقوق زوجیت اس نے ادا کیے شوہر نے. یہ دیکھیں، آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لا تحزنوا، غم نہ کرو. صبح جب وہ شوہر جانے لگے مسجد کو، بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ بھائی، اے میرے شوہر، میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کوئی اگر تمہیں کوئی چیز امانت کے طور پہ دے اور پھر کچھ عرصے بعد وہ امانت واپس مانگے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ اس نے امانت دی اور امانت کے وقت میں اس کو امانت لوٹا دوں گا. اس نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے کی نعمت دی تھی، یہ امانت تھی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لے لیے، جاؤ اور اس کے دفن کا انتظام کرو. لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ بنو، نہ غم کرو، انتم الاعلان، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو سامعین کرام،
یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ مومن جو ہے وہ کبھی مغلوب نہیں رہتا. وقتی طور پر اگر کچھ مصائب اور آلام کا سامنا اس کو کرنا پڑے فبہا، لیکن والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام متقین کا یعنی اچھا ہوتا ہے. تو مومنوں کی جماعت جو ہے، یہاں مخاطب ہے مومنین، مخاطب ہیں اے مسلمانوں مومنوں کی جماعت، تم غم نہ کرو اور نہ کمزوری دکھاؤ، تم ہی غالب ہوگے. انتم الاعلون. دیکھیں 3 ہجری کے وہ ہیں، اور کتنے حالات جو ہیں، یعنی مسلمانوں نے ایک زخم کھا لیا. اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے نا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تم نے زخم کھایا ہے تو ایک اور قوم نے بھی زخم کھایا ہے. تو یہاں غزوہ احد میں مسلمانوں نے بوجوہ، جس میں یعنی پہلا جو حملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کو شکست دے دی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، یہ تو آپ کو معلوم ہے. لیکن جب انہوں نے کمزوری دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تھوڑا سا آزمائش میں ان کو مبتلا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ حقیقت جو ہے یہ آیت نمبر 135 میں بھی بیان ہوئی ہے. ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی، اس کی میں نے وہاں وضاحت کی تھی. یعنی یہ صبر اور تقوی اگر مسلمانوں کی جماعت کا مقابلہ ہو جائے تو صبر اور تقوی سے وہ کام لے، کمزوری نہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے. سامعین اکرام، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے دے دیا ہے قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. سامعین اکرام، ضرورت یہ ہے کہ ہم مومن بن کے دکھائیں اور اپنی کمزوریاں ہٹا دیں اور غم نہ کریں، کسی چیز کا غم نہ کریں، کسی چیز کا غم نہ کریں. اپنے مال و جان کو پیش کر دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. جھوٹے ہم ہیں، ہم ہو سکتے ہیں جھوٹے، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی کمزوری نہ دکھاؤ، دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھانی، تم نے غم نہ کرنا، دنیا کی کسی چیز کا غم نہ کرنا. وانتم الاعلون، اب تم غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، بس شرط، ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو اور تم میں یہ تمام صفات تقوی موجود ہوں، صفات مومنانہ موجود ہوں، تو پھر تمہیں کوئی ہستی دنیا کی شکست نہیں دے سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.